سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 13ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو صاحب تقوی ہو سب سے زیادہ۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی صاحب علم بھی ہے اور اللہ ہی صاحب خبر بھی ہے۔ اس آیے مبارکہ کا آغاز ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ ناس کے معنی انسان۔ لفظ انسان اور لفظ ناس یہ عربی زبان میں نسل آدم کے لیے بولے جاتے ہیں، انسان اور ناس۔ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ انسان کے نام سے بھی ایک سورہ قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ انسان۔ اور ناس کے نام سے بھی ایک سورہ قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو ناس کے معنی انسانیت، آدم کی نسل، آدم کی اولاد۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ قرآن مجید کے خطابات مختلف ہیں، کبھی خطاب کرتا ہے شخصی طور پر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ یہ خطاب شخصی ہے، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، شخصی خطاب ہے، ٹھیک۔ اور کبھی وہ خطاب کرتا ہے قوموں سے، یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل۔ کبھی ملتوں سے خطاب کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو اے کافرو۔ کبھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ تو انداز تخاطب الگ الگ ہے، لیکن اب میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یا ایھا الناس کی آیتیں ہیں نا، جا کے قرآن میں دیکھنا کہ کتنی ہیں، اے لوگو، اے انسانوں۔ الہامی جتنی بھی کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جتنی بھی ہوں، یعنی سچا دعویٰ ہو یا غلط دعویٰ ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ اپنی امتوں کو پکارتی ہیں، اپنی امتوں کو بلاتی ہیں، پوری انسانیت کو سوائے قرآن کے کسی نے دعوت نہیں دی۔ آفاقی پیغام ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ کسی جغرافیائی خطے میں آنے والا دین نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے۔ اسی لیے پروردگار نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ کیا کمال کی آیت ہے، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، یہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر گئے ان کا بھی خالق وہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ نساء کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس۔ بھائی کیا کمال کا مرحلہ فکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ اس میں کہا عبادت کرو اللہ کی، یہاں کا تقوی اختیار کرو اللہ کا جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ تو اب قرآن کی نگاہ میں کوئی ایک قوم یا کوئی ایک قبیلہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اس کی نگاہ میں۔ یہی سبب ہے کہ جب قرآن آواز دیتا ہے، ذرا انسانیت کا وقار تو دیکھو، جب قرآن آواز دیتا ہے تو اس طریقے سے آواز دیتا ہے، من قتل نفسا، سورہ بقر دوسرا سورہ قرآن کا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو بھی ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آیت کا راز سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو زندہ رہنے کا حق ہم نے دیا تھا، تو تم کون ہو چھیننے والے؟ اب سمجھ رہے ہو نا، اب نہ سمجھ میں آیا؟ انسان، پوری انسانیت۔ اب یہ کوئی جغرافیائی دین نہیں ہے کہ فلاں خطے کے لیے ہو فلاں خطے کے لیے نہ ہو، یہ کوئی
قومی یا قبیلوی دین نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے ہو اس قوم کے لیے نہ ہو. یہ پوری انسانیت کا دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اللہ رب الناس ہے, کسی ایک قوم کا رب نہیں ہے. اچھا بھائی, تو اس کی کتاب قرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ رب الناس, اس کی کتاب ھدی للناس. ملاتے جاؤ, قرآن کے مختلف مقامات ہیں. اچھا بھائی, تو اس کا گھر خانہ کعبہ, خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین. یہ پہلا گھر ہے جو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے, بنی اسرائیل کے لیے نہیں, بنی اسماعیل کے لیے نہیں, مشرق کے لیے نہیں, مغرب کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ رب الناس, قرآن ھدی للناس, گھر ھدی للناس. بھائی یہی تو ہے نا. اور اب میرا رسول, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رسول الناس پوری انسانیت کے رسول ہے. اب اگر رسول چلا جائے تو وہ آئے جو ناس کی ہدایت کی ذمہ داری قبول کرے. ناس کی ہدایت مدینے کی نہیں, مکہ کی نہیں, مشرق کی نہیں, مغرب کی نہیں, ناس کی ہدایت. اب جاؤ دیکھنا سورہ آل عمران آیت نشان 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم کچھ اتنے اچھے لوگ ہو امت کے کہ ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیج دیا. تم خیر امتن, تم اس امت کے بہترین لوگ ہو, سب نہیں. اور دلیل, تمہیں اس لیے بھیجا کہ امر بالمعروف کرو, اچھائیوں کا حکم دو, نہی عن المنکر کرو, برائیوں سے روکو. کیا امت کا ہر شخص سارے معروف جانتا ہے؟ کیا امت کا ہر شخص سارے منکر جانتا ہے؟ کچھ ہیں. بھائی اب کہاں ڈھونڈیں کہ وہ کون ہے جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں؟ تو اب ذرا یہ سلسلہ فکر مربوط ہے, میرے ساتھ ساتھ چلنا. بھائی دیکھنا سورہ اعراف میں آواز دی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میں نے محمد کو بھیجا, یہ ساری اچھائیوں کا حکم دے گا, ساری برائیوں سے روکے گا, ساری اچھائیاں جانتا ہے جب حکم دے گا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی. 3 لفظ ہیں. رسول ہم نے بھیجا ہے, نبی اس کے پاس علم ہے, خبر ہے, امی جسے نہ لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں فلاں شخص بڑا ذہین ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے لیکن اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تو مقام تعریف میں مذمت کے الفاظ کو شامل نہیں کیا جاتا. عام انسان نہیں کرتے تو اللہ سے کیا توقع ہے کہ وہ شامل کرے گا؟ یہ مقام ختم نبوت ہے جہاں علم کی تلخیص ہو جاتی ہے. اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے تو سنتے جاؤ. قرآن نے ایک تاریخ علم ٹریس کی ہے. دیکھو قرآن نے 2 آیتوں میں پوری تاریخ علم سمیٹ دی. کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تاریخ علم شروع ہوئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ترجمہ نہیں کیا میں نے اور کروں گا بھی نہیں. تاریخ علم کا آغاز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, یہاں سے تاریخ علم شروع ہو رہی ہے. اور اب تاریخ علم کا اختتام بتلاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن. تاریخ علم کا آغاز, تاریخ علم کا اختتام. اب درمیان میں کیا ہے بھائی سنتے چلو, تھوڑا سا میرے ساتھ چلو. قرآن مجید کے مختلف مراحل کی آیتیں. وعلم آدم الاسماء کلھا, ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا, 100% دے دیا, کلھا 100% دے دیا. سورہ کہف, یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی. سورہ کہف, علمناہ من لدنا علما, ہم نے خضر کو اپنے پاس سے خاص علم دے دیا. سلیمان کے لیے کہنے لگا علمنا منطق الطیر. سلیمان کے لہجے میں پروردگار نے قرآن میں کوٹ کیا کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بولنے کا علم دے دیا. دیکھ رہے ہو. یوسف کے لیے آواز دی سورہ یوسف میں, علمتنی من تاویل الاحادیث, مالک تجھے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا ہے, میں شکر گزار ہوں تیرا. دیکھتے چلے ہو نا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آواز دی علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل, ہم نے تجھے عیسیٰ کتاب دی, حکمت دی, توریت دی, انجیل دی. تو کسی کو علم اسما دیا, کسی کو علم تعبیر خواب دیا, کسی کو زیرہ سازی کا علم دیا,
دیکھ رہے ہو نا, کسی کو پرندوں سے بولنے کا علم عطا کر دیا, ایک ایک ڈگری کا علم دیا ایک ایک کو, ایک ایک ڈگری کا علم دیا ایک ایک کو, اور اب منزل ختم نبوت آئی, کہنے لگا علمکا ما لم تکن تعلم, حبیب تجھے وہ سب دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا, حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا. بھئی یہ تو عجیب مرحلہ فکر ہے کہ وہ جو مختلف ڈگریاں دی تھی انہیں سمیٹ کر سارا کا سارا علم ذات ختمی مرتبت میں رکھ دیا گیا. یہ آخری منزل ہے, اب اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا اور کوئی نیا علم بھی آنے والا نہیں ہے. تو اب اسے تو حق ہے نا کہ کہے انا مدینۃ العلم والی تاریخ حدیث میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ رسول نے کہا میں علم کا شاعر ہوں, علی کے معنی بلند, اس کا دروازہ بہت بلند ہے. بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں, میں پسند کرتا ہوں علمی تحقیق کو, مجھے علمی تحقیق پسند ہے, یہی کہا میرے نبی نے کہ میں علم کا شاعر ہوں, دروازہ بہت بلند ہے. تو چونکہ شہر آدمی ہے دروازہ بھی آدمی ہوگا, شہر آدمی ہے تو دروازہ بھی آدمی ہوگا لیکن بلند ہوگا. نہیں ملا کوئی شخص مگر ایک ہی تھا, جب پیدا ہوا تو رسول کی آغوش پہ بلند ہوا, جب بت توڑے تو دوسرے رسالت میں تھا, اور جب مولا بنا تو رسول کے ہاتھوں میں بلند تھا. صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پہ بھی روایت ہے. کیا کمال کی روایت ہے, اور سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. مختلف ورژن کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ میرے نبی نے ایک دن کہا تھا سلونی اما دون رش, اور اس کو چھوڑ کے باقی کائنات کا ہر سوال مجھ سے کرو. دوسری روایت, دوسرا ورژن سلونی ما شئتم, جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھ سے پوچھو, جو تمہارے دل میں ہے وہ مجھ سے پوچھو. ہر سوال کے لیے پیغمبر نے چیلنج کیا ہے, ایسا نہیں ہے سلونی, جو سمجھ میں آئے تمہارے وہ مجھ سے پوچھو. اب اگر کوئی آگے بڑھ کے کہے کہ یا رسول اللہ مجھے لکھنا اور پڑھنا سکھلا دیجیے, اب نے رسول نے نمونہ دے دیا, سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھو, نمونہ دے دیا نا. 47واں سورہ سورہ محمد اور اس کی 16ویں آیت, میں نے بار بار یہ آیت مبارکہ کوٹ کی ہے مختلف مقامات پر. منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. کیا پالیسی میکنگ آیت ہے. منہم حوالہ دے دیا, جا کے دیکھنا. منہم من یستمع الیک, حبیب انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں غور سے سنتے ہیں, تو نے جو کہا غور سے سنتے ہیں. یستمع الیک, تیری بات غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک, اور جب وہ باہر نکل کے جاتے ہیں تیرے پاس سے, قالوا للذین اوتوا العلم, تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا, رسول نے ابھی کیا کہا. مجھے بتاؤ رسول نے ابھی کیا فرمایا, ماذا قال آنفا, ابھی کیا فرما رہے تھے رسول. تو رسول یا حدیث فرما رہے تھے یا قرآن فرما رہے تھے. تو جب زمانے رسول میں قرآن تنہا کافی نہ ہوا تو بعد رسول ایک مفسر قرآن کی بھی ضرورت ہے, ایک شارح سنت کی بھی ضرورت ہے. اب میں کیسے عرض کروں, یا علی ہمیں یہ آیت سمجھا دو, ملتا ہے. یاد دیکھو پرانی تاریخوں میں, علی کے زمانے کی تاریخوں میں علی جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کسی بزرگ نے کہا کہ یا علی ہمیں یہ آیت سمجھاؤ, یہ کیا ہے, سمجھا دیا. کسی نے کہا کہ یا علی اس حدیث کا مطلب کیا تھا جو رسول فرما رہے تھے, بتلا دیا. کسی نے کہا کہ یا علی یہ شرعی مسئلہ ہے, اس کا حکم کیا ہے, بتلا دیا. تو ہمارے نزدیک تو وہ سارے بزرگ قابل احترام ہیں جو یا علی تو کہہ رہے تھے نا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, ٹھیک. وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ایک قوم دوسری قوم کا استحصال کرے, یا لوگ قرآن کو نہیں سمجھے یا لوگ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ جب انسانوں نے ترقی کی تو اپنے جغرافیائی خطے کے استحکام کو مد نظر رکھا, اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا. تو آج یقیناً تم ترقیوں کے دور میں ہو, لیکن ان ترقیوں نے تمہیں الجھنوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ایسا ہے نا, یہ ہوا کیا. تو بھائی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یہ جملہ سننا کہ انسان کی عادتیں بدلتی ہیں, فطرت کبھی نہیں بدلتی. ایک فطرت تمہیں دی گئی, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, سورہ والشمس, ہم نے فجور اور تقویٰ دونوں صلاحیتیں برابر کے رکھنی تمہارے, ٹھیک ہے نا.
تو فطرت نہیں بدلی. جو کل تھا وہ آج ہے, جو کل تھا وہ آج ہے. یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں, جو کل تھا وہ آج ہے. فطرت نہیں بدلی. کل بھی جھوٹ تھا, آج بھی جھوٹ ہے. ڈاکہ کل بھی تھا, ڈاکہ آج بھی ہے, لیکن آج اقوام عالم کے نام پہ ہوتا ہے. فطرت نہیں بدلی, فطرت نہیں بدلی. کل بھی جنگیں تھیں, آج بھی جنگیں ہیں, لیکن آج جنگوں کو جنگیں نہیں کہا جاتا, تہذیبوں کا تصادم کہا جاتا ہے. تم نے لفظ بدلے, مزاج وہی ہے. تو جب مزاج نہیں بدلا تو اس مزاج کو سدھارنے کے لیے جو قانون آئے گا وہ کیسے بدل جائے گا؟ یہی تو سبب ہے کہ قرآن مجید نے بار بار انسان کو خطاب کیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا, تمہارے باپ داداؤں کو خلق کیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. پالیسی میکنگ آیت ہے, ذہن میں رکھنا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں تقوی اختیار کرو اللہ کا, عبادت کرو اللہ کی, تقوی اختیار کرو اللہ کا. سنتے چلو, تقوی اختیار کرو اللہ کا. اس نے تمہیں ایک مزاج پر پیدا کیا, وہی بات, فطرت نہیں بدلتی. اب یہ دو آیتیں تو ذہن کے اندر محفوظ رکھو گے. اچھا بھائی, اب کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ تقوی کو بریکٹ کیا ہے عبادت کے ساتھ. دیکھو قرآن کا مزاج دیکھو, عبادت خود مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ عبادت کرتے رہو. عبادت تقوی کے لیے, عبادت تقوی کے لیے ہے. اور اس نے آواز دی, کہنے لگا کہ تم عبادت کرو اللہ کی, اپنے رب کی, تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. یہی کہا نا. جانتے ہو عبادت کو مخصوص کیا اپنی ذات کے ساتھ. وما سورہ زاریات 51واں سورہ قرآن کا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کو اور انسانوں کو میں نے فقط اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. بڑی آیتیں ہیں. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ آیات کا جلال دیکھ رہے ہو, فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اب مقام شامخ عبادت پر پروردگار نے آواز دی, اور کس کیفیت کے عالم میں اپنے لوگوں کو سمجھایا. واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر عبادت کرتے ہو تو عبادت ہی شکر ہے. عبادت شکر ہے, شکر تقویٰ ہے. یہ ریلیٹ ہو رہی ہے نا آیتیں. عبادت شکر ہے, شکر تقویٰ ہے. واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور اب ایک مرتبہ پھر آواز دی قرآن مجید نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. عبادت کرو, بھوک اور خوف کی ضمانت میں دیتا ہوں تو ختم ہو جائیں گے. سنتے آ رہے ہو, یہ مفہوم عبادت کچھ واضح ہو رہا ہے بھائی. ابھی واضح ہوگا. دیکھو, عبادت کے معنی فقط نماز پڑھنا نہیں, عبادت کے معنی فقط روزہ رکھنا نہیں, عبادت کے معنی ہے مرضی الہی کی اطاعت. سورہ نحل میں آواز دی, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اب میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہر قوم میں, ہر قبیلے میں لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا, رسول بھیجے ہیں. میسج ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. کچھ بات واضح ہوئی. عبادت فقط اللہ کی. کس نیت سے عبادت کرتے ہو؟ قربۃ الی اللہ. کس نیت سے عبادت؟ نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, قربۃ الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو اگر کوئی غیر اللہ عبادت میں آ گیا, عبادت باطل ہو جائے گی. کیا اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو نہیں سکتی. یہاں تک آگے میرے ساتھ کہ نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, اعتکاف اللہ کے لیے, بھائی سب کچھ اللہ کے لیے. اور اب میں آیت پڑھوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ حجرات, جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی.
उसी सूर्य की दो मुसलसल आयतें सुनते जाओ। या अय्युहल्लज़ीना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सुनो, मेरे मोहम्मद की आवाज पे आवाज बुलंद न करना। अगर तुमने मेरे मोहम्मद की पूरी इज्जत नहीं की तो जानते हो क्या करूंगा? सारी इबादतें बर्बाद कर दूंगा। ये कौन कर रहा है? जिसका हज करते हो, जिसका रोजा रखते हो, जिसके आगे सजदे के लिए सर को खम कर देते हो, ये वो कह रहा है कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे सारे बातिल कर दूंगा अगर तुमने मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद किया। और अब कहने लगा सूरह बकर में, कद नरा तक़ल्लुब वजहका फिस समाए। हबीब हम देख रहे हैं कि तुम बार बार अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हो। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हबीब मत घबराओ, हम तुम्हें उसी क़िबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, जिससे तुम राजी हो, जो तुम्हारी मर्जी का क़िबला है, तुम्हारी मर्जी का, हम तुम्हें उस क़िबले की तरफ फेर देंगे। कुछ बात वाज़ेह हुई। नमाज अल्लाह की, घर अल्लाह का, सजदा अल्लाह का, तवाफ अल्लाह का। भाई ऐसा नहीं है? और राजी करना है मोहम्मद को, सब कुछ अल्लाह का, सारी इबादतें अल्लाह की, राजी करना है मोहम्मद को। अब भी वसीला समझ में नहीं आता। इबादत अल्लाह की, कुरान की पॉलिसी बात है, अगर गैरुल्लाह का तसव्वुर आ जाए इबादत बातिल है। ये वसीला है। कुछ बात वाज़ेह हुई। यही तो अपने सुनने वालों को लाना था। यह है मकाम मोहम्मद अरबी कि इबादतें अल्लाह की, राजी इसे करो वरना इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। और अब इसके बाद जो मंजिल आई वो शागिर्द को मिली, इबादत अल्लाह की। लेकिन मैं क्या करूं? अन्नज़रु इला वजहि अली निबादा, अन्नज़रु इला वजहि अली निबादा। मैं कंट्रोवर्शियल रिवायात पढ़ने का आदी नहीं हूं। अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना और सुनना इबादत है। हुब्बु अली इबादा, किताबों में देखने के बाद पढ़ने का आदी हूं। अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। कहने लगे कि हाँ, कहा तो था कि अली के चेहरे को देखना इबादत, कहा, यकीनन कहा। बात यह थी कि काना इज़ा खरज मिन मंज़िलिही, बात कुल इतनी थी कि अली जब निकलते थे तो उनके चेहरे पे निगाह पड़ती थी, लोगों की ज़बान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। चेहरा देखा अली का, ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या अच्छा जवान है, क्या आलिम जवान है, क्या बहादुर जवान है। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। भाई अजीब मरहले फिक्र है, आदम से आज तक जो नबी गुजर गए और आखिरी आ गया ना। अब इसके बाद तो कोई नबी नहीं आना है। मुझे बतलाओ, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, एक पढ़ी लिखी तहजीब के अफराद हो जो तुम सामने बैठे हुए हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक इनका मकसद बेसत क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह कहवाना। अब वो कैसा शागिर्द था कि चेहरा देखा ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई कुछ समझ में आया? या अय्युहन नास, देखो, कोई कौम नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, जिसे अल्लाह बड़ा कर दे वो बड़ा है। भाई देखना, अल्लाह की पॉलिसी को समझना। जिसे बड़ा कर दे वो भाई बड़ा है। फ़आलुन लिमा यशा, जो चाहे वो करे। अब ये एतराज का हक नहीं है कि उसे क्यों चाहता है, मुझे क्यों नहीं चाहता। उस घर में हिदायत क्यों दे दी, इस घर में हिदायत क्यों नहीं दी? नहीं, अब किसी एतराज का हक नहीं है। उस अल्लाह ने गुफ्तगू बहुत करीब आ गई आखिरी मरहलों से। और अब ये जुमला सुनना और इस जुमले को अपने जहन के अंदर महफूज रख लेना। गुफ्तगू यहां रुकी कि कोई इम्तियाज नहीं है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। सुनो भाई सुनो, पूरी इंसानियत से कहा, एक एक इंसान सुने, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, ठीक। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। अब कौमों और कबीलों में तकसीम होने का मतलब यह नहीं है कि तुम दावा करो कि हम सफेद हैं तो काले से बेहतर है, नहीं। गोरा
काले से बेहतर हो उसूल नहीं है, बल्कि उल्टा है। गोरा तब्बत यदा अबी लहबी व तब, काला गुलदस्ता अजान पे आ जाए। मुझे बताओ गोरा और काला समझ में आ गया? एक तरफ हबस का बिलाल है, दूसरी तरफ खानदान रसूल का एक शख्स है, वो गोरा है ये काला है। किसी अरब की, शजरे वाले अरब की ये हिम्मत हुई कि कहे कि या रसूल अल्लाह इसे हटा दीजिए? अच्छा, बाद ही में हटा दिया गया हो? नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। मोहब्बत करने वाले लोग हैं रसूल से, जानते हैं कि जिसे रसूल गुलदस्ता अजान पे खड़ा कर दे उसे उतारा नहीं जा सकता। जानते हैं ना? किसी ने उतारा? नहीं उतारा ना। जानते हैं कि जिसे रसूल गुलदस्ता अजान पे खड़ा कर दे उसे कोई नहीं उतार सकता। तो क्या ये नहीं जानते कि जिसे रसूल गदीर के मिंबर पे बिठा दे, कोई खानदान नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई शजरा नहीं। अच्छा परवरदिगार, जब तेरी निगाह में शजरों की कोई अहमियत नहीं है तो फिर अहमियत है किस बात की? कभी आयत सुनो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बड़ा वो जो मुत्तकी हो। याद रखोगे सूरह हुजरात के इस मैसेज को? याद रखोगे? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह की बारगाह में बड़ा वही है जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो। जैसा तकवा वैसा मकाम। लेकिन अब मैंने कुरान मजीद को जब देखा तो मुझे चार ही तो मेयार नजर आए। ईमान अगर है बड़ा है, तकवा अगर है बड़ा है, इल्म है, हल यस्तवी लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। ईमान, तकवा, इल्म, जिहाद, ये चार मेयार फजीलत के मिले कुरान मजीद में, और इनमें से एक भी हो आदमी बड़ा है। इनमें से अगर आलिम है आदमी बड़ा है, अगर मुत्तकी है आदमी बड़ा है, अगर मुजाहिद है आदमी बड़ा है। चारों में से एक मेयार भी किसी में आ जाए अल्लाह की निगाह में बड़ा है। और अगर चारों एक साथ आ जाए, अगर चारों एक साथ आ जाए, ईमान मेयार बुजुर्गी का, ईमान मेयार फजीलत का। अब क्या मेरे नबी के इस कौल को फरामोश कर दोगे? बरदर ईमानो कुल्लो, इल्म, क्या इस मेयार को फरामोश कर दोगे? अना मजनूत इल्म है वाली बाबा। बातें तो पहुंच रही है ना। तकवा, क्या मेरे नबी की हदीस को फरामोश कर दोगे? अलीयुन इमामुल मुत्तकी। तीन मेयार सुन लिया तुमने, और अब आखिरी मुजाहिद कहने लगे लओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन। ये है मुजाहिद, लओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन। मेरे जुमले को याद रखना, मेरे जुमले को याद रखना। ये बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला है, ये मर्द है, खुदा और रसूल को दोस्त रखने वाला है। मैं वो वर्जन जो सही बुखारी में है उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। खुदा और रसूल उसे दोस्त रखने वाले हैं। कौन है? रजुल है, कर्रार है, हमले करने वाला है। भाई अजीब बात है, सुनो। और ये मंजिल आखिर है, और इस मंजिल आखिर पर ये जुमला नागुज़ीर है, नागुज़ीर है। ये मुजाहिद है, ये रजुल है, ये कर्रार है, बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला है। तो देखो हर अमल में मुनाफिकत हो सकती है, हर अमल में मुनाफिकत का इम्कान है। नमाजें पढ़ूं नऊज़ुबिल्लाह लोगों पर रोब जमाने के लिए कर सकता हूं, रोजे रखूं लोगों पर रोब जमाने के लिए, लेकिन जब कोई जाएगा मैदान जंग में तो मुनाफिकत नहीं कर सकता। लेकिन वहां माल गनीमत की मंजिल नहीं है, गर्दन देने की मंजिल है। यही सबब है कि पूरी तारीख इस्लाम को देख डालो, मस्जिदों को नमाजी मिल गए मगर मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला। मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला, और अगर मिला तो इसी खानदान से मिला। नाना के दीन पे वक्त आया, अब मैं जाऊंगा और 72 सूखे हुए गले लेके जाऊंगा।